بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آله وآله وصحبه وبارك وسلم افضل الصلاۃ کے بعد جیسا کہ ہمارے بھائی نے پروگرام کی غرض ہے اور حاجی عبد الکریم صاحب علیہ رحمان نے ساتھ ثواب کے تعلق سے نشستہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے جدو جہاں مولا بارگاہ عالی مرتبہ میں قبول فرمائے اور حاجی صاحب علیہ رحمان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے ایک چیز کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے، اسی صرف کو انسان کی بلے فضیلت نے قرار دیا ہے اور اسی چیز کا اس کو تمام اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ روزے کے تعلق سے بھی اسی چیز کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے تمہیں پر فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ روزے کا معنی ہوتا ہے، صوم کا معنی ہوتا ہے روزہ، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے روزیت سے گزارنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ کھانا پینا اپنی مرضی سے نہیں، کھانا پینا اللہ کی مرضی سے۔ جس طرح یہ ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک تم نے رمضان میں کھانا پینا نہیں ہے، اسی طرح باقی دنوں میں بھی وہی کھانا ہے جو کھانے کا جو تمہیں حکم دیا اور جس کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی۔ جس طرح اس کھانے سے ہوتے ہوئے گئے ہمیں ہر اس کھانے سے روکنا ہے جس کھانے سے اللہ رسول ہمیں روکا کرا۔ کوئی لقمہ حرام، کوئی کسی لحاظ، کوئی ناجائز چیز ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم محبت ہے نا۔ جو چیز اللہ کہے گا جب کہے گا کبھی نہیں، اور جب روک لیا جائے گا پھر اس سے رک جائے۔ نتیجہ کیا کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ نماز پڑھنے والے کو پرہیزگار نہیں کہتے، اس کو نمازی کہتے ہیں۔ ثقافت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں، حج کرنے والے کو گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار، ادھر سے اختیار کرنا بچنے میں نہیں کرنا اسے تقی کرایا۔ روزے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تزکیہ پیدا ہوئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی عملی صورتیں بالکل ہی بیان فرمائیں۔ اس طرح کہتے روزہ دار کو اپنا وقت گزارنا ہے، اس کا بھی مسئلہ سرکار نے خود بیان فرمایا۔ فرمایا روزہ دار نے نہ کوئی بے بھولا بات کرنا ہے، نہ کسی سے جھگڑا کرنا ہے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے اس کو کہنا یہ ہے کہ انی صائم مرتین، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ وہ یہ کہے گا کہ بھئی میں تو روزہ دار ہوں، اس وقت میرا ایک منصب ہے، میرا ایک مقام ہے، میں روزہ دار ہوں۔ حصول یہ ہے روزہ رکھنے کا کہ متقی بنا جائے، پرہیزگار بنا جائے، تقوی اختیار کیا جائے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، بس ہم احتیاط نہیں کرتے۔ شوگر کے مریض کو پتہ ہوتا ہے نا کون کون سی چیز میرے لیے ٹھیک ہے اور کون سی میرے لیے ٹھیک
علم تو ہے لیکن وہ احتیاط، بلڈ پریشر کے مریض کو بھی خبر ہوتی ہے کہ یہ چیز فائدہ دیتی ہے، یہ چیز نقصان دیتی ہے، لیکن وہ احتیاط، بس یہ احتیاط کرنے والے کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اگر احتیاط کر، ڈاکٹر دو چیزیں بتاتا ہے نا جب جاتے ہیں، ایک وہ دوائی دیتا ہے اور ایک پرہیز بتاتا ہے۔ زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوا کا استعمال کم کرتے ہیں لیکن پرہیز زیادہ۔ اچھا یہ بتائیے مشکل کیا ہے، دوائی کھانا کہ پرہیز کرنا؟ بھائی یہ سمجھ لیں، یہ جو پرہیز ہے نا، پرہیزگاری کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ لائٹ بات کرنا، متقی اس وقت بنیں گے جب تھوڑے سے پرہیزگار ہو جائیں گے۔ تقویٰ کس کس چیز کا تقویٰ؟ یعنی روزے دار کو احساس ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہاں میں بیٹھا ہوں نا ممبر پر، کئی دفعہ میری طرح کے بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں جی علماء پر، تو میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں اپنے جیسے لوگوں کو کہ بھئی اعتراض تو بنتا ہے، آپ کیوں سب سے اونچی نشست پہ بیٹھے؟ اگر آپ میں ذرا برابر بھی کوئی کمزوری نظر آئے گی تو پھر بیٹھے ہی آپ سب سے اونچا ہے، یہاں تو آپ سب کے بیچ بیٹھ جائے نا۔ جب آپ سب کو نظر آئیں گے تو پھر سب کی نظریں بھی تو آپ پر رہے گی نا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہر آدمی کا ایک منصب ہے نا، اسے اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے۔ روزہ رکھنا ایک منصب ہے، اس منصب کو سمجھنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ خالی کھانے پینے سے نہ رکے، وہ تقویٰ اختیار کرے۔ اس کے اندر کیوں نہیں کھا پی رہا، وجہ کیا ہے؟ فریزر بھرا ہوا ہے چیزوں سے اور گھر میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، سامنے ہر نعمت پڑی ہے اور جائز ہے، حلال ہے، اپنے پیسوں کیا، کیوں نہیں کھا رہا؟ اس لیے نہیں کھا رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بھئی اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، وہ تو ہر مقام پر جلوہ انسان کو دیکھتا ہے، ہر مقام پر اپنی نظر رحمت سے انسان کو دیکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں سفر کے لیے نکلا، مدینہ منورہ سے تھوڑا سا میں باہر گیا تو ایک جگہ میں کھانے کے لیے بیٹھا، رمضان نہیں تھا، عام دن تھے، غیر رمضان تھا۔ ایک چرواہے کو میں نے بکریاں چراتے دیکھا، تو میں چونکہ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے اسے بھی کہا کہ بھئی آ جاؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ، تو کہنے لگا جی میں نہیں۔ میں نے تھوڑا اصرار کیا، میں نے کہا نہیں یار آ جاؤ کھانا کھا لو۔ کہنے لگا حضرت میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا، نفلی روزہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے دل میں خیال آیا میں پتہ کروں کہ خالی روزے دار ہے کہ پرہیزگار بھی ہے، صرف روزہ ہی رکھا ہے یا اس کے حصول کو بھی سمجھتا ہے، نتیجے کو بھی سمجھتا ہے۔ فرماتے بکریاں چرا رہا تھا تو صحرا میں نا ایک عام روٹین ہوتی تھی، بکریاں جب لوگ چرایا کرتے تھے تو اچانک بھیڑیا نمودار ہوتا تھا، بکری اٹھا کے لے جاتا تھا، یہ روز کی روٹین ہوتی تھی، کسی نہ کسی کی بکری بھیڑیا لے ہی جاتا تھا۔ فرماتے میں نے بکریوں کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ صرف روزہ دار ہے کہ پرہیزگار بھی ہے۔ میں نے کہا یار ایک بکری مجھے دے دو، کہنے لگا میں مالک نہیں۔ تو میں نے اسے کہا آزمانے کے لیے، میں نے کہا مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے مجھے اس کا تقویٰ نظر آیا، اگرچہ بکریاں چرا رہا تھا، اگرچہ چہرہ گرد آلود تھا، اگرچہ کپڑے بوسیدہ تھے پر دل بڑا اجلا تھا، باطن میں بڑا اجالا تھا۔ گویا وہ کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، تو جب عرش کا مالک پوچھے گا پھر کیا جواب دوں گا؟ کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تو عرش کے مالک سے کیا کہوں گا؟ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے بجلی سی چمکی میرے وجود پر۔ اس غریبی کے اندر تقوی کا یہ معیار، اس کمزوری میں اور غربت میں اور ذوق میں یہ عالم۔ فرماتے میں آگے نہیں گیا، واپس آیا، میں نے پتہ کیا غلام کس کا ہے۔
پہلے میں نے وہ غلام خریدا، پھر وہ ساری بکریاں خریدی، پھر اس غلام کو وہ بکریاں تحفے میں دی۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وہ انعام ہے جو تیرے تقوی پر میرے رب نے تجھے عطا فرمایا۔ ہم نا دو تین چیزوں میں بڑے غیر محتاط ہیں، تقوی سے دور ہیں۔ ایک تو اپنی زبان کے معاملے میں، نفسیات کے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح بعض لوگوں کو کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے نا، اس طرح کچھ لوگوں کو باتیں کرنے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، بولتے ہی رہتے ہیں، بہت گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، ان کے لفظوں کی قدر نہیں رہتی۔ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے یار یہ تو ہر وقت بات کرتا ہے۔ اگر تھوڑی بات کی جائے اور محتاط کی جائے، بہت ساری زندگی میں باتیں ہم نے ایسی کر دی جس پر ہم خود پچھتاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہنی، کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جذبات میں بات کر دی جو بعد میں ہمیں پچھتا ہوا ہو کہ یار والد صاحب کے سامنے میں نے بول دیا، والدہ کے سامنے میں نے بول دیا۔ اور میں آپ کو عرض کروں، ہم تو کہہ کے آ جاتے ہیں، اتنا ہی کہہ دیتے ہیں والد صاحب اب دنیا بدل گئی، آپ بھی سمجھدار ہو جائیں۔ باپ بیچارہ ساری رات رو کے گزار دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے تو جوانی تیرے نام کر دی، میں سمجھدار ہی نہیں تھا، میں نے تو ساری زندگی تیرے لیے گزار دی اور تو مجھے ہی کہہ رہا ہے۔ پچھتاتے ہیں بعد میں لوگ، لیکن بات کرتے ہوئے احتیاط، اپنی زبان کو متقی بنائیں، کم سے کم گفتگو کریں، اور جو کریں وہ ذرا ناپ تول کر کریں تاکہ آپ کے جملے بے وقت نہ ہو۔ سوسائٹی میں یہ نہ سمجھا جائے کہ یار یہ تو ہر وقت بات کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے دعوے کرتے ہیں، کسی ایک پر بھی پورے نہیں اترتے۔ پوچھ لیجئے گا کاروباری لوگوں سے، کامیاب بزنس مین وہ نہیں ہوتا جس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، بلکہ کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے جس پر مارکیٹ میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک کرتا ہے، آپ کے جملے، آپ کی گفتگو۔ ہمارے علماء جب اسماء الرجال کی بات کرتے ہیں، راویان پر گفتگو کرتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں راوی کس طرح کا ہے، ایسے تو نہیں بات کر دیتا۔ اگر راوی ثقہ ہے، بات مضبوط کرتا ہے، تو اس کی روایت بھی ثقہ اور مضبوط ہے، اور اگر راوی کمزور ہے تو اس کی بات بھی ذرا احتیاط سے بولا جائے، جملے ذرا محتاط ہو۔ کیا کہا مدینے والے کریم محبوب نے؟ فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے اتنا غیر محتاط جملہ کہتے ہو، یوں بول جاتے ہو کہ رب ناراض ہو کر ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ لیکن کریم فرماتے ہیں کبھی کبھی بات کرتے کرتے تم اتنی خوبصورت بات کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تمہارے ایک جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو زبان کا تقوی، پرہیزگاری، آپ جب بھی بات کریں خیر والی بات کریں، جب بھی بات کریں کسی کو حوصلہ دینے والی بات کریں، جب بھی بات کریں تسلی دینے والی۔ میں ایک دفعہ کہیں بیٹھا تھا تو ایک صاحب، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا اپنے ملک کے حالات پر بات کرنا اور پھر مایوسیوں کو ڈسکس کرنا، تو مجھے کہنے لگے حالات کیسے؟ میں نے کہا اللہ کا فضل ہے بڑے اچھے۔ تو بھی بڑے مسکرائے، جیسے آپ نہیں مسکرائے سارے کہ بڑے اچھے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا یاد رکھو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اچھی سوچ رکھنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ آپ اپنی زبان کو اور اپنی سوچ کو طہارت دیں اور متقیوں والی سوچ اپنائیں، اچھا اور بہترین سوچیں، یہ صحت مند رہنے کی علامت ہے۔ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں احتیاط ہوتی ہے، جو اپنی سوچوں کو اور اپنے انداز کو غیر محتاط ہونے دیتے۔ ایک تو زبان کا تقوی، سوچ کا تقوی، اور پھر لین دین کے معاملات کے اندر تقوی، اس میں پاکیزگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے کسی کی تعریف کی تھی، تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا، امام غزالی نے لکھا ہے، جناب عمر فرمانے لگے یہ بتاؤ جس کی تعریفیں کر رہے ہو تمہارا پڑوسی ہے؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس کی حضور نہیں۔ فرمایا کوئی لین دین کیا ہے؟
کہا حضرت نہیں، تو یہ حضرت عمر کے جملے. فرمانے لگے پھر خالی نماز دیکھ کر اس کی تعریف نہ کرو. نمازی ضرور ہے لیکن اس کے تقوی ابھی بیان نہ کرو. یہ 3 باتیں دیکھ لو، معاملات میں کیسا ہے، لین دین میں کیسا ہے. ہم تھوڑے سے نا غیر محتاط ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. صرف عدم توجہی کی وجہ سے بعض معاملات درست نہیں ہوتے. اور جو ہمارے محتاط لوگ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے گئے. ایک جنازے کی امامت آپ کو کرنا تھی، تو کچھ دیر تھی جنازے کے آنے میں، تو موسم گرمی کا تھا. تو امام صاحب سے کہا گیا اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. فرمانے لگے نہیں کھڑا ہو سکتا. حضور کھڑے ہو جائیں، حرج کیا ہے. فرمانے لگے یار یہ جو شخص ہے نا جو اس گھر میں رہتا ہے وہ میرا مقروض ہے، تو میں اس کی دیوار کا سایہ بھی نہیں لینا چاہتا کہیں یہ بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، کیونکہ مجھے اس سے قرض لینا. اگر تھوڑا سا محتاط رہیں گے، تھوڑا تقوی اختیار کریں اور پاکیزگی اختیار کریں. اور پھر رزق کا جو معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے رزق حرام کیا کرتا ہے. اگر رزق میں انسان محتاط نہ ہو، متقی نہ ہو، تو رزق حرام بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور کر دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور سے چلا ہے، دیر سے پہنچا ہے، پکار رہا یا رب یا رب یا رب، لیکن فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں قبول نہیں ہوگی یا رسول اللہ؟ رب کریم تو گناہگاروں کی سنتا ہے، رحمت فرماتا ہے، ہر ایک پر کرم نوازی کرتا ہے، اس کی کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو حضور فرمانے لگے اس لیے کہ جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو کھایا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے. اب یہ حرام کا کھانا پینا پہننا، اس نے اللہ سے رشتہ کمزور کر دیا، بارگاہ سبدیت کے ساتھ اس کے تعلق میں کمزوری آئی. تو رزق کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے، اور تقوی کی حد تک. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، سب تو نہیں لیکن چند ایک کو نیند آتی مجھے دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ وقت ہوتا ہے نا ایسا سونے کا، تو بہت طویل بات نہیں کرنی، بس تبرک کے طور پر ہی کچھ باتیں کرنی تھی. بس میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہوئے. حضرت غوث اعظم جیسے لوگ آپ کے مقلد ہیں. امام صاحب کی مسند امام احمد بن حنبل دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر تحقیق اور کس قدر زیادہ حدیث پاک سے شغف رکھتے تھے. بڑے آدمی، زندگی بھر امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا بھی، پڑھا بھی، پڑھایا بھی. عمر ساری ان کی گزر گئی ان سارے کاموں میں. لیکن میرے بھائیوں، کمال سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی کسی سوال کے جواب میں پریشان بھی ہوئے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے ایک دفعہ ہوا تھا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کہا وہ کیسے؟ تو فرمانے لگے بڑے بڑے لوگ مسائل پوچھنے آئے، اور بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جو استفتاء لے کے آئے، فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے، اور بڑے لوگ تھے جو علم حدیث کے اندر کچھ چیزیں لے کے آئے. ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون ایک مسئلہ پوچھنے آئی، جس کے سوال کے جواب نے مجھے حیران کر دیا. حضرت کیا سوال تھا؟ فرمانے لگے دروازے پہ دستک ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ ضعیف العمر عورت مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے، پردے کے پیچھے بیٹھ گئی. میرے سے گفتگو شروع ہوئی تو اس خاتون نے مسئلہ بڑا عجیب پوچھا کہ میرے ساتھ پہلا واقعہ تھا. حضور کیا مسئلہ پوچھا؟ فرمانے لگے اس خاتون نے کہا میں بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں. ہاتھ پھیلانا مسلمان کی شان کے خلاف ہے. سوت چرخہ چلاتی ہوں، سوت بناتی ہوں، بیچ کر گزارا کرتی ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ کبھی دن بھر کی محنت سے گزارا نہیں ہوتا تو چاند جب پوری آب و تاب پہ ہو تو چرخہ چھت پہ رکھ لیتی ہوں. اب یہ ہوا ہے کہ 2-4 دنوں سے میں چاند کی روشنی میں چرخہ چلاتی تھی. 2-4 دنوں سے بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں، بڑی بڑی روشنیاں ان کے پاس ہوتی ہے.
کچھ روشنی میرے چرخے پہ بھی پڑ جاتی ہے، پوچھنا یہ تھا کہ اس روشنی میں جو سود مناؤں گی تو وہ میرے لیے جائز رہے گا کہ ناجائز رہے گا؟ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مسئلہ بڑے لوگوں نے پوچھا، پر خاتون نے مسئلہ کیا پوچھا کہ میرا وجود کانپ گیا، میں تڑپ گیا، اور کہیں کے کہیں خیالات سفر کرنے لگے، بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ میں نے کہا بہن بتاؤ گی کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کس قبیلے کی ہو؟ تو کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے، آپ اپنے منصبی فرائض سر انجام دیجئے، ایڈریس نہ پوچھئے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ تو کہنے لگی ایک درویش ہے جو بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، لوگ بشر حافی کہتے ہیں، میں اس درویش کی ہمشیرہ ہوں، میں بہن ہوں، ان کی مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ امام صاحب کہتے ہیں پھر میرے آنسو چھلکے، میں نے کہا کوئی اور ہوتا تو شاید میں رائے اور دیتا، لیکن تیرے گھر سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں، تو اس میں احتیاط ہی کیا کر۔ وہ عورت چلی گئی، وقت بیت گیا، لیکن وہ بات میرے دل کے اندر ہمیشہ گھر کر گئی۔ میرے دوستو، بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے، اس کا کردار احتیاط والا ہوتا ہے۔ جہاں لفظ مسلم آیا کرتا تھا لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہاں معیار کچھ اور ہوگا۔ جانے ہمیں کیا ہو گیا، کوئی بلا وجہ اور بغیر کسی سبب کے غیر محتاط ہو جاتے، ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، غیر محتاط کھانا کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، غیر محتاط سفر کرو گے تو حادثے کا خطرہ ہے، غیر محتاط تعلقات بنیں گے تو جلدی ٹوٹ جائیں گے، لیکن اگر احتیاط والی زندگی نصیب ہو جائے، کمال اس شخص کے اندر نہیں ہوتا جو شخص کئی جماعتوں کو لیڈ کرتا ہے اور بڑے بڑے ادارے اور فیکٹریاں چلا لیتا ہے۔ کمال اس شخص کے اندر ہوتا ہے جس کا اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، جس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو، جو بات کرنے میں، کھانے میں، پینے میں، معاملات کرنے میں محتاط۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں کیونکہ ہم غیر محتاط ہیں، ہمارا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی مجھے جو غصہ آ گیا تھا تو میں نے بات کر دی، تو بھائی غصے کا ہی تو ٹائم ہوتا ہے کنٹرول کر دے۔ نارمل حالات میں کون، وہ اکثر لوگ آگے کہتے ہیں میں نے غصے میں طلاق دے دی، تو میں نے کہا خوشی میں طلاق کون دیتا ہے؟ یہ میں دیکھا بہت خوش ہوا تھا تو طلاق دے دی، بھئی یہ تو معاملہ ہی غصے کا ہے، اسی وقت تو کنٹرول کرنا تھا۔ تو بھائی کچھ نہ، احتیاط کا دامن ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ ہم نے تو ایک بات کی تھی کسی سے، لیکن اس کا تو دل چھلنی ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں میں نے خالی بات کی، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں متقی، ایک بات یاد آ گئی برسبیل تذکرہ، ایک بزرگ گزرے شیخ ابو الحسن مصری، کسی تاجر کی 2 بیویوں کے بارے میں بڑی دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں، ان خواتین پر جو ان سے منسوب رہی۔ ایک شخص نے کہا حضور یہ کیا واقعہ ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ بار بار تو ٹال دیتے، ایک دن لوگوں نے بٹھائے لیا، حضرت بتائیے۔ فرمانے لگے یار مصر میں یہاں ایک تاجر رہتا تھا، بے اولاد تھا، اکثر ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، تو کئی مہینے اسے شام میں رکنا پڑتا۔ اس نے سوچا میں مالدار ہوں، صاحب حیثیت ہوں، ایک نکاح یہاں بھی کر لیتا ہوں، ایک شادی شام میں کر لی۔ یہ جو خاتون ہوتی ہے نا اہلیہ، یہ بڑی زبردست جاسوس ہوتی ہے، جو بات کسی کو پتہ نہیں چلتی گھر والی اسے بڑی جلدی بھانپ لیتی ہے۔ مرد عورت لباس ہے نا ایک دوسرے کا، تو پہلے بھی یہ جاتے تھے ملک شام، لیکن انہوں نے پہلی بیوی کو بتایا نہیں، نکاح کر لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، وہ دھلے ہوئے کپڑے اور وہ کیفیت یہ سمجھ گئی۔ اب کہ جب یہ ملک شام گیا تو اس نے ایک جاسوس بھیجا
کسی کو کہا کہ ذرا خبر تو کرو. ایک ملازم گیا, اس نے لوٹ کر کے آن کے بتایا کہ وہاں تو نکاح کیے ہوئے, شادی کی ہوئی ہے. اس نے کہا بات ہے تو میں احتجاج کروں گی. شیخ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا واپس تو سخت بیمار تھا تاجر. تو اہلیہ سمجھدار تھی, اس نے کہا اس بیماری میں کوئی سوال جواب کرنا مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہوتا ہے تو بات کروں گی. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. شفا کا وقت تو نہ آیا لیکن آخری وقت آ گیا, اس کا انتقال ہوا. اب اس خاتون نے عدت گزاری. شیخ فرماتے اس کے تقوی کا حال یہ ہے کہ اس نے اس بیوی کا جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا اس کا بھی پورا حصہ نکالا ورثے میں سے. اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس کے گھر پہنچی اور جا کر کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے, تو چونکہ اس کی اہلیہ ہے تو میں اکیلی وارث نہیں ہوں, یہ تیرا بھی حصہ ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اپنے رب سے ڈرتی ہوں, اس میں میرا کوئی حصہ نہیں, یہ تیرا ہی ہے. یقیناً وہ میرا شوہر تھا, یقیناً میرے ساتھ اس نے نکاح کیا, یہاں رہتا تھا, لیکن اب کہ آیا تو بیمار تھا. تو اس نے کہا مجھے لگتا نہیں ہے اس بیماری سے, اب وقت واپس پلٹنے کا ہے, شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہو. تو مجھے ایک مکان بھی خرید کے دے گیا, کچھ رقم بھی دے گیا اور طلاق دے کے مجھے فارغ بھی کر گیا, کہیں اور نکاح کر لینا, لہذا میری بہن اس میں میرا حصہ نہیں ہے, تیرا ہی ہے. شیخ فرماتے پہلی کا تقویٰ بھی با کمال اور دوسری کا تقویٰ بھی. تو جب سے واقعہ سنا ہے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو دونوں دعا میں مجھے یاد آ جاتی. بخاری میں حدیث موجود ہے, نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے زمین بیچ دی, دوسرے نے خرید لی, اور جب اس نے خریدی اس نے کھودا تو سونا نکل آیا, ہل چلایا تو وہ سونا خزانہ نکل آیا. کیا نکل آیا جی؟ یہاں نوجوان روز خواب نہیں دیکھتے کہ اللہ کرے خزانہ نکل آئے, تو جس کا نکل آئے خزانہ ہی نکل آیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اس نے وہ اٹھایا اور جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس چلا گیا, جا کے کہنے لگا بھائی میں نے زمین خریدی تھی, خزانہ نہیں خریدا تھا, یہ تیری زمین سے نکلا. یہ تقویٰ ہے, یہ پرہیزگاری ہے. وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا, وہ کہنے لگا میاں میں نے نہ زمین بھی بیچ دی تھی اور جو کچھ اس میں تھا سارا ہی بیچ دیا تھا. اگر خزانہ نکلنا ہوتا تو اس وقت نکلتا جب میرے پاس تھی, یہ تیرے لیے نکلا ہے, یہ تیرا یہ رکھ لے. وہ دونوں اب اس بات, یہ دیکھیں یہاں جھگڑے کیا ہیں اور وہاں جھگڑے کیا ہیں. یہاں جھگڑے ہیں میرا ہے میرا ہے میرا, اور وہاں جھگڑا ہے یہ تیرا ہے تیرا ہے, جھگڑا ہو رہا ہے. قربان جائیں, کریم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ایک شخص کے پاس گئے, کہا یار ہمارا فیصلہ ہی کر دو, یہ کہتا ہے خزانہ میرا ہے اور میں کہتا ہوں خزانہ اس کا ہے. تو اس نے کہا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے, دوسرے نے کہا میری بیٹی کا, دونوں کا نکاح کر دو اور خزانہ ان دونوں کو دے دو. اس گھر میں چلا جائے گا لعلکم تتقون. روزہ تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. بھائیو بس تھوڑے سے محتاط ہو جائے, تھوڑا تقوی اختیار کریں, اپنی زندگی میں کچھ اپنے اوپر پابندیاں لگائیں, کچھ چیزوں میں اپنا خیال رکھیں. آپ یقین کریں زندگی بڑی حسین ہے, صرف ہم نے نہ کچھ بے احتیاطیوں کی وجہ سے, ہمارے نا استاد صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے جمعے کا اعلان کرتے ہو نا تو احتیاط سے کیا کرو, 2:15 بجے جماعت ہوگی, فرماتے یوں نہ کہو 2:15 بجے تک آ جانا, مناسب وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی, اس لیے کہ 2:17 بھی تو ہو سکتے ہیں. تو اس میں گنجائش رکھی جائے, احتیاط کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑا جائے, اپنی زندگی کو محتاط گزاریں, تقوی کا معیار بنائیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھائیں, دوسروں کا زیادہ دھیان رکھنے کی بجائے اپنا دھیان زیادہ رکھیں, ادھر ادھر لوگوں پر وقت دینے کی بجائے تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور حاجی صاحب مرحوم کی بخشش فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسن و جمال.
اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اللہ اپنا فضل اور اپنا کرم ہم سب کے شامل حال فرما، ہمیں خیر بانٹنے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شر سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اس سوسائٹی کو، اس بستی کو، اس مسجد کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم سب کے شامل حال فرما۔ رمضان المبارک میں جن خوش نصیبوں کی بخشش ہونے جا رہی ہے، ہم گناہگاروں کے نام بھی شامل فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا